بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت، تم بہترین امت ہو۔ اللہ نے فرمایا اخرجت للناس، لوگوں کو نکالتے ہو۔ اخرجت للمؤمنین، اخرجت للمسلمین نہیں فرمایا، اخرجت للناس فرمایا، تم لوگوں کو نکالتے ہو، یعنی اللہ کے دین کی طرف۔ لیکن آج خود ہی مسلمان 90% نماز سے دور ہے، تو یہ کیا لوگوں کو نکالیں گے؟ اب تو کلمہ پڑھنے والوں کے گھر پہ جا کر نمازی بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ 100 سال سے تبلیغ جماعت ہو چکی، 1926 میں بنی تھی تبلیغ جماعت، اس کو بھی لگ بھگ 100 سال ہونے والے ہیں۔ وہ بھی اتنی کوشش کرتے 98 سال ہو گئے، مسلمانوں کا 40% حصہ نمازی نہیں بنا پائے۔ زیادہ تر بنے ہیں نمازی ان کی وجہ سے جو چلے میں گئے، 4 مہینے میں گئے۔ مثال کے طور پہ یہ مان لو کہ 1 کروڑ میں سے 2 لاکھ نمازی بن گئے ان کی وجہ سے۔ 2 لاکھ مان لو، 4 مان لو، بس زیادہ نہیں۔ ہاں اس کے آس پاس مان لو 4 لاکھ 5 لاکھ، وہی تو نماز جمعہ بریلویوں کی مسجدوں میں بھی جمعے میں جمعے میں بھرتی ہے مسجد، دیوبند والوں کی مسجد بھی جمعے میں بھرتی ہے۔ تو مطلب یہی تو ہوا نا، دونوں کی مسجدیں جب جمعے میں بھر رہی ہیں تو تھوڑا سا ہی فرق ہے، سدھار ہے لیکن تھوڑا سا معمولی۔ 100 سال سے تبلیغ جماعت کام کر رہی ہے، چلے 4 مہینے لگوا کے بھی نمازی نہیں بنا پائے۔ 10% حصہ نمازی بنا پائے، 15 مان لو، کہیں تھوڑے زیادہ مان لو، 20 مان لو، کہیں 25 مان لو، لیکن 50% بھی مسلمان نمازی نہیں ہو پایا ہے۔ اگر نمازی ہو بھی گیا ہے تو اس کا پہناوا وہی غیروں کی طرح سے ہے، غیر اسلامی پہناوا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ وَذَلِكَ خَيْرٌ، بہترین لباس تقوی والا لباس ہے جس میں بھلائی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، تقوی والا لباس، اس میں بھلائی ہے۔ وہ کون سا ہے؟ کرتا ہے، پاجامہ ہے، جس میں آدمی شانتی پوروک طریقے سے نماز پڑھ سکتا ہے، اطمینان سے نماز پڑھ سکتا ہے، رکوع کر سکتا ہے، سجدے کر سکتا ہے۔ تو نمازی بھی ہیں تو 10%، ان میں بھی پینٹ بشرٹ جینس والے زیادہ، کافی تعداد جینس والوں کی، پینٹ بشرٹ والوں کی ہے۔ ایک عجیب دور آ چکا ہے۔ 98 سال تبلیغ جماعت کو محنت کرتے ہوئے ہو گئے، نمازی سب کو نہیں بنا پائے، بلکہ 50% بھی نہیں بنا پائے۔ ہاں ان کی محنت جو شروع میں 50 سال پہلے ہوئی تھی وہ رنگ لائی۔ میوات کے علاقے میں ہزاروں عالم مفتی بنے، وہ 50 سال پہلے والوں کی محنت ہے۔ اب تو رسم رہ گئی، آنا جانا رہ گیا، ورنہ 50 سال پہلے والے محنت کر گئے۔ اچھی بات ہے نمازی بنانا، لیکن قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو نکالتے ہو۔ آج کیا ہو رہا؟ الٹا ہو رہا ہے کہ آج کلمہ پڑھنے والوں کو نکال رہا ہے کہ جاؤ نماز پڑھ لو، جاؤ نماز پڑھ لو۔ اللہ نے تو فرمایا تم بہترین امت ہو، لوگوں کو نکالتے ہو۔ آج الٹا ہو رہا ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کو گھروں سے نکالا، آؤ بھائی 5 ٹائم کی نمازی بن جاؤ، جاؤ بھائی مسجد کے پابند بن جاؤ۔ تعجب کی بات ہے، جبکہ عالم پہلے سے 10 گنا زیادہ ہے، بلکہ 50 گنا زیادہ ہے۔ پہلے اگر انڈیا میں عالم تھے 4000، اب تو بہت بڑی تعداد ہے۔ پہلے اگر انڈیا میں عالم 100 سال پہلے 4000 تھے، تو اب 4 لاکھ عالم ہیں کم بیش۔ دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب ملا کے 4 لاکھ عالم ہیں، یہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے کم بیش۔ لیکن جتنے عالم بڑھ رہے ہیں بتائیے، اتنا ہی قوم کے اندر اختلاف و تفریق و تنشیر کا ماحول پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ آپ خود دیکھ رہے ہوں گے۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ نمازی کیسے بنایا جائے، اس کا فکر کرنا ضروری ہے۔ اس کے لیے میں تبلیغ جماعت والوں کو بھی مشورہ دیتا ہوں، بریلی والوں کو بھی مشورہ دیتا ہوں کہ یہ جلسے بریلی والے زیادہ کراتے ہیں، دیوبند والے جلسے سالانہ کراتے ہیں، بس عام طریقے سے سالانہ، ان کے جلسے کامیاب بھی ہوتے ہیں۔
बरेली वाले आए दिन जलसे कराते हैं, महीने में 2 महीने में। आम तौर से जलसे होते हैं मुहर्रम में, सफ़र में, रबीउल अव्वल में, रबीउल आखिर में। आम तौर से बरेलियों में जलसे ज़्यादा होते हैं। अब एक जलसे का खर्चा 1 लाख 2 लाख मान लो, 50,000 तो मुकर्रिर को दे दो, फिर शायर को दे दो, फिर और मुकर्रिर आए उन्हें दे दो, फिर खर्चा कहीं 2 लाख कहीं 3 लाख खर्चा होता है, कहीं 4 लाख कहीं 5 लाख। फ़ायदा क्या हो रहा है? क्या ये मुकर्रिरों से नमाजी बन रहे हैं? इन मुकर्रिरों की तकरीर से नमाजी बन रहे हैं? ये तो ख़ुद नमाज नहीं पढ़ते। आमतौर से मुकर्रिर जो आते हैं टखनों से नीचे पजामा पहनते हैं, ये ख़ुद भी नमाज नहीं पढ़ते हैं। सफ़र में आमतौर से लेटे लेटे आते हैं, नमाज तो क़ज़ाएँ करते हैं। 90% 95% मुकर्रिर समझ लो नमाज नहीं पढ़ते आम तरीके से। मैंने ख़ुद देखा है, मैंने ख़ुद बुलाया, यही कोटा स्टेशन की बात है। मैंने तकरीर करवाना थी एक मुकर्रिर की, नाम नहीं बता रहा मैं, बस इशारा कर दूँगा लोग समझ जाएंगे। फ़ख्र कर्नाटक से मशहूर थे, फ़ख्र कर्नाटक, रहने वाले शीशगढ़ के। मैंने तकरीर का प्रोग्राम दिया कोटा में स्टेशन की मस्जिद में, तो वो नमाज़ पढ़ने नहीं आ रहा। अरे यार मैंने क्या, कम से कम सूरत तो दिखा दो यार, आके कम से कम मस्जिद में वहीं पर रहना, मुसाफिर खाना लगा हुआ मैं, कि सूरत तो दिखा दो नमाजियों को। तो मेरे कहने से वो मगरिब की नमाज में आए, वो भी मेरे कहने से। एक आलिम मेरे कहने से आया मस्जिद में। अब अंदाज़ा लगाओ कौम का क्या हाल होगा जब आलिम ऐसे हो जाएंगे। और एक और मुकर्रिर को मैंने जब बुलाया अंता में, यह कहीं और की बात थी, अंता की बात ही कहीं और की बात, तो वो मुकर्रिर मुझसे कह रहा कि मैं साहब आपकी वजह से नमाज़ पढ़ने लगा। अस्तग़फिरुल्लाह, आलिम मुकर्रिर ये कह रहा है मुकर्रिर कि मैं आपकी वजह से नमाज़ पढ़ने लगा। कितने अफसोस की बात है। ये बरेलवी हज़रात में ज़्यादा वबा है कि नमाजी नहीं है मुकर्रिर। देवबंद वालों में तो बेनमाजी की तकरीर ही नहीं सुनेंगे, ये अच्छाई तो है। देखो अच्छाई सब में है, देवबंदी